رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصلي احدكم الا الى سترہ وليدنو منها لا يقطع عليه الشیطان صلاته۔ نہ نماز پڑھے کوئی نمازی مگر سترے کے پیچھے اور سترے کے قریب کھڑا ہو تاکہ شیطان اس کی نماز کو توڑ نہ دے۔ دوبارہ سمجھو، ہر شخص ہر نمازی سترے کے پیچھے نماز پڑھے اور سترے کے قریب کھڑا ہو تاکہ شیطان اس کی نماز توڑ نہ دے۔ اس حدیث میں دو حکم ہیں، ایک ہے سترہ ہونا چاہیے اور ایک یہ کہ اس کے بندے کو قریب ہونا چاہیے۔ اب جو مسجد کا حال ہے اس میں سترہ تو موجود ہی ہے، آخر میں تو دیوار ہے نا ایک، تو آپ 100 فٹ پیچھے کھڑے ہو جائیں، سترہ تو موجود ہے۔ مسجد کے علاوہ بھی شہرداری میں آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، آگے کوئی نہ کوئی تو دیوار آئی جانی ہے کہیں نہ کہیں، تو اس لیے وضاحت فرمائی وَلْيَدْنُ مِنْهَا، سترے کے قریب کھڑا ہو۔ اب اگر آپ کے قریب سترہ نہیں تو آپ سترے کے قریب ہو جاؤ، سترے کے قریب نہیں ہونا تو اپنے پاس سترہ رکھ لو کوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زمین پر نیزہ گاڑ کر اس کو سترہ بنا دیتے، کبھی سواری کو بٹھا کر، کبھی سواری کا اوپر جو لکڑی کا کچاوا ہوتا ہے اس کو سترہ بنا دیتے۔ سترہ کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ اذا کان بین یدی احدکم مثل مؤخرۃ الرحل، اگر نمازی کے آگے کچاوے کی آخری لکڑی جتنی کوئی چیز ہو تو پھر اس کے آگے سے گزرنے والے کا اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے دو مطلب ہوئے، ایک تو یہ کہ کچاوے کی آخری لکڑی سے چھوٹا سترہ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ سترہ نہیں ہے تو اس کی نماز کا نقصان ہوگا۔ یہ جو فرمایا کہ تاکہ نماز شیطان نہ توڑے، تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر کچاوے کی آخری لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو، اس کا مطلب اگر نہیں ہوگی تو نقصان ہوگا نماز کا۔ کبھی آپ نے اونٹ پر سواری کی ہو یا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہو، اونٹ کی کوہان پیچھے کی طرف ڈھلوان ہوتی ہے تو بندے کے گرنے سے بچنے کے لیے پیچھے ایک ٹیک لگانے کے لیے لکڑی ہوتی ہے، وہ ہے مؤخرۃ الرحل۔ آپ کوئی بھی لکڑی کھڑی کر کے ٹیک لگاؤ اگر تو آپ کی کمر میں جھکتی ہو تو اس کا مطلب چھوٹی ہے، تو ہمارے اندازے میں 1.25 فٹ 1.5 فٹ اتنی کو ہونی چاہیے، یہ ہے مؤخرۃ الرحل۔ اتنی کوئی چیز ہو تو پھر آپ کا سترہ درست ہے۔ وَلْيَدْنُ مِنْهَا، اس کے قریب کھڑا ہو، تو قریب کا جو اندازہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی تو راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اور آپ کے دیوار کے بیچ میں 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ 3 ہاتھ یہ ہوتے ہیں کونی تک، یہ تقریباً 1.5 فٹ ہے، تو 4.5 فٹ 5 فٹ تک کا فاصلہ آپ کے اور سترے کے بیچ میں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ نے سترہ رکھا ہوا ہے اور کوئی آگے سے گزرنا چاہ رہا ہے، آپ کے اور سترے کے بیچ میں سے گزرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو منع کریں، روک کے اس کو۔ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، اگر وہ باز نہیں آتا تو اس سے لڑائی کریں، تو کیوں میرے آگے سے گزر رہا ہو؟ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ، وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ شیطان ہے جو اس کو گزار رہا ہے وہاں سے۔ آپ کے آگے سے بکری کے بچے نے گزرنے کی کوشش کی، آپ فوراً آگے بڑھے اور دیوار کے ساتھ اپنا پیٹ مبارک لگا دیا اور بکری کے بچے کو پیچھے سے گزرنے پہ مجبور کیا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سترے رکھنے کے بعد اگر کوئی گزرنا چاہے تو اس کو منع کرنا چاہیے۔ جب منع کرنا ہے تو اگر وہ فاصلہ زیادہ ہوگا تو منع کیسے کرے گا؟ تھوڑا فاصلہ ہوگا تو منع کر سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنی ہوگی، جس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنی ہوگی،
اگر آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر تو کوئی بھی گزر سکتا ہے۔ تو سترہ خود رکھا ہو یا دیوار ہو یا ستون ہو، بہرحال یہ طریقہ درست نہیں کہ ایسے میدان میں پیچھے اکیلا کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور جو آگے سے گزرنے والے ہیں وہ پریشان ہیں کہ کیا کریں آپ، کیونکہ سخت وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص نمازی کے آگے سے گزرتا ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ کتنی اس کی پٹائی ہوگی تو 40 تک انتظار کرے۔ سات صحابی پوچھتے 40 کا مطلب دن، مہینے، ہفتے، سال؟ کہنے لگے اس کی وضاحت آپ نے نہیں فرمائی، اس کو منیمم کر لو 40 دن، تو وہ کم ہے۔ گھنٹوں کا سسٹم تو اس وقت تھا نہیں نا، 40 دن کا بھی اگر لگایا کہ 40 دن انتظار اس کے لیے زیادہ آسان ہے کہ وہ آگے سے گزرے، اگر اس کو پتہ چلتا ہے کتنی سزا ملے۔ تو مسجد کو باغ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ادھر منہ اٹھایا ادھر نکل گئے، ہوش مندی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، کانشیس ہو کر مسجد میں گزرنا چاہیے کہ کہیں نمازی کے آگے سے تو نہیں گزرنا۔ اور نمازیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے ہی چوتھی پانچویں صف میں اکیلے نماز نہ پڑھیں بغیر سترے کے، کیونکہ جو بچنا چاہتا ہے وہ پھر پریشان ہوتا ہے۔ اس میں ایک وضاحت یہ بھی سمجھنے کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے آگے سترہ موجود ہے تو امام سب کا سترہ ہے، نمازیوں کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ کے آگے سترہ تھا اور میں اور میری گدھی ہم نمازیوں کے آگے سے گزرے، تو ثابت ہوا کہ امام سب کا سترہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے نمازیوں کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ دوسری جماعت شروع ہو گئی اور کچھ لوگ سنتیں پڑھ رہے تھے، اب وہ پریشان ہے، جی پیچھے جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور دل ہی دل میں ہو سکتا گالیاں بھی دے رہے ہوں کہ مجھے اتنی جلدی جانا تھا اور یہ دیکھو انہوں نے نماز شروع کر دی ہے۔ ان کو مسئلے کا علم نہیں، جماعت کے ساتھ سترے کے ساتھ نماز ہو رہی ہو تو آپ نمازی کے آگے سے، اسی طرح دوران نماز کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نمازیوں کے آگے سے گزر سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بھی سمجھو کہ سترہ کا حکم یہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، غیر معقول المعنی ہے۔ اگر ہم یہ معنی کریں کہ سترہ اس لیے قرار دیا گیا کہ وہ سامنے سے گزرنے والا بندے کی توجہ بانٹ لیتا ہے، تو اس کا مطلب وہ پھر نابینے کے آگے سے گزرا جا سکتا ہوگا؟ نہیں، اس کے آگے سے بھی نہیں گزرا جا سکتا، حالانکہ اس کی توجہ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر توجہ بٹ جانے کی وجہ سے سترہ ہوتا تو شیشے کا سترہ نہ بن سکتا، شیشے کے آگے سے بندہ نظر آئی نہ ہوتا، وہاں سے گزر سکتے ہیں آپ، اگرچہ توجہ تو اس سے بھی خراب ہو رہی ہوتی۔ اور یہ بھی سمجھیں کہ نمازی کے آگے آ کر بیٹھنا جائز ہے، آپ آئے اور آگے نمازی کے آگے بیٹھ جائیں یا نماز شروع کر دیں، تو یہ گزرنا نہیں۔ گزرنے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ادھر سے آیا ادھر چلا گیا۔ اور یہ بھی سمجھیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے کسی نے نماز شروع کر دی ہے تو آپ اس کے آگے سے اٹھ کر جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نہ جائیں، صبر کریں تو اللہ آپ کو اجر دے گا، لیکن اگر آپ اٹھنا چاہتے ہیں تو نمازی کے آگے سے اٹھ کر جانا یہ بھی گزرنے کی تعریف میں نہیں آتا، یہ بھی گزرنا نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ میں لیٹی ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور جب آپ لمبا قیام کر کے سجدے کی طرف آتے تو مجھے ہاتھ لگا دیتے، میں اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتی، آپ سجدہ کر لیتے اور بعد میں پھر ریلیکس ہو کر سو جاتے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی آ کر بیٹھ جائے یا بیٹھا وہ اٹھ جائے۔ گزرنا جو ہے وہ ایک طرف سے آنا اور دوسری طرف جانے کو کہتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔